حضرت امام حسن علیہ السلام، آپ کا اسم مبارک حسن اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کے القاب سبت اکبر، حلیم، کریم، زاہد اور طیب ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 15 رمضان مبارک 3 ہجری سے شنبہ کی روز ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے نواسے کی ولادت کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کے گھر تشریف لائے اور امام علی مقام کو اپنے گود میں لے کر ان کے نام کے بارے میں پوچھا۔ مولا کائنات نے کہا کہ ان کا نام ان کے نانا جان رکھیں گے۔ اس وقت اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور سلام عرض کر کے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو سلام پیش کیا ہے اور اس بچے کی ولادت کی مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ اس کا نام ہارون علیہ السلام کے لڑکے کے نام پر شبر رکھا جائے، جس کے معنی حسن ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے لڑکے کے نام پر اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو فرمایا تھا کہ اے علی، تیری نسبت میرے ساتھ ایسے ہے جیسے موسیٰ کی نسبت ہارون کے ساتھ ہے، یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 571 پر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام کو اپنے کاندھے مبارک پر اٹھائے ہوئے باہر تشریف لائے تو ایک غلام نے دیکھ کر عرض کی، اے صاحبزادے، جس سواری پر آپ سوار ہے وہ کتنی اچھی ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے جواب دیا، سوار بھی تو اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں سے بے انتہا محبت فرماتے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ ترمذی شریف۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، 4 دفعے آپ کو زہر دیا گیا، جس زہر کے اثر سے آپ کی شہادت ہوئی وہ ایک ہیرے کی کنی میں ملا کر آپ کی پانی میں ملا دیا گیا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے کیسی قربانی دی کہ آپ کی خلافت کے جو 6 مہینے ہیں وہ اس لیے شمار کیے جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضور نے ارشاد فرمایا تھا، خلافت کی مدت 30 سال ہوگی، جس میں 6 ماہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بھی ملائے جاتے ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ 2 جماعتوں کے درمیان جنگ کا معاملہ زور پکڑے گا اور اسلام کی بنیادوں کو کوئی خراب کرنے کی کوشش کر کے دین میں فتنہ اور فساد پیدا کرے گا، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ نے قربانی دی، ایثار پیش کیا اور سخاوت کے ساتھ، اور آپ نے اپنی خلافت کو چھوڑ کے معاویہ بن سفیان کے حوالے کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں نے ہمیشہ سے قربانیاں ہی پیش کی، پورے قوم کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ جب آپ کو زہر دیا گیا، زہر کے اثر سے آپ کا مزاج بگڑنے لگا، بے چینی اور بے قراری بے انتہا تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی جان سے پوچھا کہ آپ کو کس نے زہر دیا؟ حضرت امام حسن علیہ السلام جانتے تھے، لیکن آپ نے کہا، اگر میں تمہیں بتا دوں تو کہ حسین تم اسے قتل کر دو گے؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ امام حسن علیہ السلام نے جواب میں کہا، تو پھر میں اپنا فیصلہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میرا بدلہ وہی لے گا۔ جیسے جیسے زہر کا اثر بڑھتا گیا، روایت کے مطابق آپ کے منہ سے کہہ کی صورت میں جگر کے 70 ٹکڑے گر کر باہر آئے۔ بے قراری بڑھتی گئی، پریشانی بڑھتی گئی۔ اس تکلیف کے اثنا میں امام حسن علیہ السلام اپنے بھائی حسین کے لیے پریشان تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، بھائی جان، آپ کس بات کو لے کر بے قراری اور بے چینی میں ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میری آنکھوں کے سامنے میدان کربلا کا وہ ہولناک منظر ہے کہ جس وقت تمہارے جسم پر تیروں کی بارش ہوگی، تمہارے سامنے علی اکبر کی لاش بھی تڑپے گی، علی اصغر کی بھی، قاسم کی بھی، زینب کے خیمے جلائے جائیں گے، لیکن یاد رکھنا حسین، اپنے قدموں کو کبھی لغزش نہ آنے دینا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی جان سے وعدہ کیا، اور پھر حضرت امام حسن علیہ السلام تکلیف برداشت کرتے کرتے زہر کے اثر سے آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو تیار کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حجر مبارک کے پاس لے جانا، اگر کوئی فتنہ اور فساد نہ ہو تو پھر مجھے نانا پاک کے پاس میری تدفین کر دینا، لیکن اگر لوگ فتنہ اور فساد کی شکل اختیار کرنے لگیں تو بہتر یہ ہے کہ جنت البقیع میں اماں کے پہلو میں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس مجھے دفن کر دینا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کے جنازے کو تیار کیا، اور جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارکہ میں لے گئے، مروان نے فساد انگیزی ماحول تیار کر لیا، حتیٰ کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلائے گئے۔ اللہ اکبر۔
پھر امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی جان کے جنازے کو لے کر بقیع شریف میں گئے اور امام حسن علیہ السلام کو خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ سلام و آل رسول کی قربانی پر، آپ کے صبر و برداشت پر، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت خلق فرمائی اور جو جنت کے سردار ہیں، اور ان کو سرداری اللہ نے اسی وقت دے دی تھی جب ان کی پیدائش بھی نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ہر بات سے آگاہ کر دیا تھا۔ باوجود اس کے اتنا صبر، باوجود اس کے اتنا اللہ کا شکر اور استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ دین کی حفاظت کے لیے ڈٹے رہے۔ آل رسول کے دامن میں انتہائی تکلیف اور درد کے واقعات ہیں۔ افسوس اس امت پر کہ ایسا حال اس امت نے کیا کہ نبی کی محبت اور حرمت کا بھی خیال نہیں رکھی۔ جس نبی نے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا، اسی نبی کی اولاد کو نبی کے دنیا سے رحلت فرمانے کے 40-50 سال کے اندر اندر آپ کے پورے خانوادے کو شہید کر دیا گیا، اور حتیٰ کہ اتنا بڑا ظلم کرنے کے باوجود بھی امت کے لوگوں کو اس ظلم کا، اس تکلیف کا اور اس ایذے کا رتی بھر احساس تک نہیں تھا۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنی قوم کے لوگوں کو، مسلمانوں کو اس بات کی نصیحت فرمائی تھی کہ جب بھی میری اہل بیت کی بات ہے، اللہ کا خیال کرنا۔ بار بار اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو آگاہ کیا تھا، لیکن باوجود ہٹ دھرمی، لالچ اور فتنے نے، اس حرص نے ان کو اتنا تباہ کر دیا کہ وہ دیکھنے کے باوجود بھی نابینا تھے۔ آنے والی ویڈیو میں مزید معلومات پیش کی جائے گی، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم میرے والدین، میرے حسد کے درجات بلند کرے، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔